جہاں اللہ نے نماز کا تذکرہ کیا قرآن میں، اللہ نے وہی زکات کا بھی ذکر کیا۔ آپ زیادہ رابطہ میں پڑھتے ہیں کہ اشہد انک اقمت الصلاۃ وآتیت الزکات، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، زکات کو ادا کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں اللہ نے نماز کا تذکرہ کیا وہی زکات کا بھی ذکر کیا۔ لیکن فرق ہے، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نماز کا مزاج الگ ہے، زکات کا مزاج الگ ہے۔ نماز اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کا نام ہے، لیکن زکات وہ ہے کہ ایک انسان نکالتا ہے، درمیان میں ایک وسیلہ بناتا ہے اور اس وسیلے کے ذریعے سے دوسرے انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زکات میں رابطہ بندے سے بندے کے درمیان ہے، نماز میں رابطہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ لیکن بس فرق یہ ہے کہ زکات میں ایک وسیلہ ہم تلاش کر لیتے ہیں کہ جس کو زکات دیتے ہیں وہ مستحق تک پہنچا دیتا ہے، لیکن نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو وسیلہ بھی بنا لیں تو وہ شرک کے منزل تک پہنچ جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی امام رضا علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوا اور ابھی نماز کا وقت داخل ہوا کہ امام چاہتے یہ تھے کہ آگے بڑھ کر کے وضو کے لیے پانی اٹھائیں۔ تو صحابی نے کہا کہ لائیے مولا میں آپ کی مدد کر دوں۔ کہا کہ تو میری مدد کرے گا تو فائدہ اٹھائے گا، لیکن میں گھاٹے میں چلا جاؤں گا۔ کہا مولا آپ کیسے گھاٹے میں چلے جائیں گے؟ کہا کہ کیا تم نے آیت نہیں پڑھی کہ بلا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ اللہ کی عبادت میں کبھی کسی کو مددگار نہ بنانا، کبھی کسی کو شریک نہ کرنا۔ کہا کہ اگر میں تجھے اپنا مددگار بنا لوں تو شرک کا مرتکب ہو جاؤں۔ تو آپ سوچئے کہ نماز وہ عبادت ہے کہ جہاں اللہ شرک کو پسند نہیں کرتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نماز میں شرکت نہیں تھی بلکہ نماز کے مقدمے وضو میں شرکت تھی۔ تو اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عبادتوں میں بلند ترین عبادت وہ ہے کہ جہاں نماز میں کوئی شریک نہ ہو، اور اس سے بھی بلند عبادت وہ ہے کہ اس نماز کے مقدمے میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہ ہو۔ اور ان تمام عبادتوں میں سب سے بلند ترین عبادت خندق کے روز علی کی ایک ضربت ہے۔